بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ اعراض کریں سو سن رکھیں کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے حضرت آدم کو اور حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ والتسلیم کو، اور ان کی اولاد میں سے بعضوں کو اور آل عمران کو، تمام جہاں پر بعض ان میں بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 30 پر 2، 30 پر 3 اور 30 پر 4، 32، 33، 34۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت کا خلاصہ، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ ہر ایک مومن کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ دوسری آیت کا خلاصہ، اللہ نے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور آل عمران کو چنا ہے، اور ان میں سے بعض کو بعض میں سے چنا ہے، اور بے شک اللہ سننے والے ہیں اور اللہ جاننے والے ہیں۔ یہ آج کی ان تینوں آیتوں کا خلاصہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ نے فرمایا کہ میں نے سارے دروازے بند کر دیے، قیامت تک ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو اس دروازے سے آئے گا بس وہی کامیاب ہے، جو اس دروازے کو چھوڑ کر کسی بھی دروازے سے آئے گا نجات کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کس میں؟ رسول کی اطاعت میں۔ اطاعت، اتباع کسے کہتے ہیں؟ لفظ اطاعت، لفظ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا، نبی کے نقش قدم پر چلنا۔ اردو میں نقش قدم کیوں کہتے ہیں؟ کہ مثال کے طور پر کچی زمین پر اگر کوئی چل کر جائے تو اس کے پیروں کے نشان پڑ جاتے ہیں، اس کے چپل اور جوتے کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو جہاں جہاں جانے والے کا قدم پڑا ہے، نشان پڑے ہیں، وہیں پر ہم بھی پیر رکھ کر چلیں گے تو یہ نقش قدم ہے۔ جیسے نبی نے بتایا، جیسے نبی نے کر کے دکھایا، اور جتنا نبی نے کہا اتنا کرنے کو اتباع کہتے ہیں، اتنا کرنے کو اطاعت کہتے ہیں، اتنا کرنے کو نقش قدم کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی نے نماز پڑھ کر دکھائی ویسے نماز پڑھنا، یہ اتباع رسول ہے۔ جیسے نبی نے روزہ رکھ کے دکھایا اسی طرح روزہ رکھنا اتباع رسول ہے۔ جیسے نبی نے قربانی کر کے دکھایا ویسے قربانی کرنا اتباع رسول ہے۔ جیسے نبی نے حج کر کے دکھایا ویسے حج کرنا اتباع نبی ہے۔ جس چیز میں بھی معاملات، معاشرات، عبادت، اخلاقیات، سیاسیات، جس میدان میں نبی نے جو طرز بتایا ہے اسی طرز کے مطابق چلنے کو اتباع کہتے ہیں۔ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے، پھر تو اتباع کہاں سے ہوئی؟ کوئی ولی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی پیر ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی مرید ہو، کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، یہاں تک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت موسیٰ کو اللہ نے دوبارہ اتار دیا اور پیدا کر دیا تو موسیٰ کی نجات بھی نبی کی اتباع میں ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا چاہیے بتاؤ؟
اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کلیم اللہ کا لقب ملا ہے، اتنے بڑے جلیل القدر نبی کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ وہ بھی اگر آ جائیں تو ان کی بھی نجات کس میں ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ کیوں؟ اب قیامت تک اللہ نے اسی کو طے کر دیا ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول۔ اس سے پہلی والی آیت میں فرمایا نبی سے محبت کر کے دکھاؤ، نبی سے محبت سچی ہوگی تو پھر اللہ سے محبت سچی ہوگی۔ دعووں سے تو کام نہیں چلتا، ہم صرف دعوے کرتے رہ جائیں یا پورے سال میں کچھ دن ہم عاشق رسول ہونے کے نعرے پکار لیں اور سال بھر نبی کی سنتوں کے نعوذ باللہ جنازے اٹھاتے رہیں، یہ تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ایک بھی سنت کو نبی کی ہلکا سمجھنا اس کے کفر کے لیے کافی ہے۔ اور آج ہم لوگ جو دنیا بھر میں ذلیل ہو رہے ہیں وہ نبی کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر اپناتے تو قیامت کی صبح تک یاد رکھو جو نبی کی سنت کو اپنائے گا اللہ اسے ذلیل ہونے ہی نہیں دیں گے۔ ہم نے سنتوں کو چھوڑا اور نعوذ باللہ ہم نے سنتوں کو چھوٹا اور ہلکا سمجھا ہے۔ صحابہ کے ایک لشکر گیا تھا دشمنوں سے لڑنے کے لیے، لڑ رہے ہیں، دشمن فتح نہیں ہو رہا ہے، دشمن پر فتح نہیں مل رہی ہے، خلاف فتح نہیں ہو رہا ہے، تو صحابہ نے بیٹھ کر مشورہ کیا کیا؟ سوچنے کی بات ہے، یہ ان کی جو زندگی ہے، طرز زندگی، یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کو جب دشمن پر فتح نہ ہوئی، صحابہ کو جب دشمن کا خلاف فتح نہ ہوا تو انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ بھی یقیناً ہمارے سے کوئی نبی کی سنت چھوٹی جا رہی ہے۔ یہ جو دشمن پر ہمیں فتح نہیں مل رہی ہے، وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ابھی ہمارے تلواروں کو زنگ لگ گیا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ گھوڑے کم ہیں، اس کی وجہ یہ بھی نہیں کہ اونٹ کی تعداد کم ہے، اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ ہمارے پاس ڈھال نہیں ہے، بھالے نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہے، لڑنے والے نہیں ہیں، نہیں، دنیا کے اسباب پہ صحابہ کی نظر جاتی ہی نہیں تھی۔ صحابہ نے یہ سوچا کہ یقیناً ہمارے سے کوئی سنت نبی کی چھوٹ رہی ہے، اس لیے ہمیں فتح نہیں ہو رہی ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہمیں پریشانی، اس وجہ سے کیا کریں؟ میٹنگاں، سیاست میں آنا مسلمانہ، میٹنگاں، کیا پاور میں آنا مسلمانہ، میٹنگاں، ہمیں ایک طاقت بنانا مسلمانہ، ساری ہماری نظریات اسباب پہ چلی گئی، اللہ کی ذات پہ تو ہماری نظر ہے ہی نہیں۔ اور صحابہ پہلی چیز کیا سوچتے تھے؟ کہیں نہ کہیں اللہ کی یا رسول کی کوئی چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے، اس وجہ سے ہم لوگ فتح نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سب کو یاد آ گیا کہ ہمارے سے جو سنت چھوٹی جا رہی ہے وہ مسواک والی سنت چھوٹی جا رہی ہے۔ اور آج دنیا والے کیا کر رہے ہیں؟ خود ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم میں سے بعض لوگ مسلمان کیا بہنوں 3-4 مہینے 40 دن ہاتھا میں لکڑیاں پکڑ لے کو مسواک کر کو چلے آ رہی، نیا زمانہ، برش کرو کر کو بولو۔ خود ہمارے اندر اس کی اہمیت گرتی جا رہی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ مسواک والی سنت چھوٹی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں فتح نہیں ہو رہی ہے۔ اگلے دن سے سارے صحابہ نے فوراً مسواک لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ ایک سنت کے ہلکا ہونے پر اللہ نے فتح شکست کا فیصلہ روک دیا۔ اور سوچو صحیح میرے عزیزوں، ہم نے نہ جانے کتنی سنتیں چھوڑی ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ جمعہ میں مجمع بڑا ہے اور ہم بد دعا کر دیں گے تو بد دعا لگ جائے گی۔ رمضان میں تاخراتوں میں اور شب قدر کے اندر بد دعا کر دیں گے دشمن برباد ہو جائے گا۔ دعاؤں سے اگر صرف کام ہونا ہوتا تو کیا ہمارے پیارے نبی کی دعائیں کمزور تھی؟ نعوذ باللہ، کمزوری تو ہمارے اعمال میں ہے۔ ایک سنت کو چھوٹے جانے پر فتح شکست رک سکتی ہے۔ ایک نبی کی بات کے چھوٹنے پر جنگ احد میں دشمنوں کا غلبہ ہو سکتا ہے مسلمانوں پر۔ تو سوچو آج نہ جانے کتنی سنتیں ہم نے چھوڑ دی، اور دنیا بھر میں اگر ہم ذلیل نہیں ہوئے تو پھر اور کیا ہوں گے؟ اطاعت، قل اطیعوا اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کریں، اور اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ نبی کے طریقے پر کریں، تب جا کر بات بن سکتی ہے۔ اور نبی سے سچے دل سے محبت کر کے دکھائیں، سچے دل سے۔ ازواج امہات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ بیویاں تھیں،
ان میں سے ایک بیوی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. 3 دن کے بعد وہ عمر والی تھی, ایک دم بوڑھی تھی, تو وہ بالکل اپنا سر کو تیل لگا رہی ہیں, کنگھی کر رہی ہیں 3 دن کے بعد. تو کسی دوسری ماں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ عمر میں تمہیں تیل لگانے کی, کراف کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور اچانک تم نے یہ تیل لگانا کیوں شروع کر دیا, کراف کرنا کیوں شروع کر دیا؟ تو ان ماں نے کہا کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ کیا کہ کسی بھی قریبی باپ کا یا بیٹے کا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں بناتے, غم نہیں بناتے. مجھے تیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کراف لگانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر میرے والد کا جو انتقال ہوا آج کو 3 دن پورے ہو گئے, مجھے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے, اس وجہ سے میں تیل لگا رہی ہوں. کیا جذبے والے تھے صحابہ, اتنی محبت نبی سے کرتے تھے. ایک شخص آئے, آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی جی قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے فرمایا اچھا قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو, تم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے, کیا عبادتیں کی ہیں, کیا نیکیاں کمائی ہیں, قیامت کی کیا تیاری کر کے رکھے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ نمازیں, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ جہاد. حالانکہ سب کر رہے تھے مگر وہ کر کے بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے, ایک چیز سچی ہے. نبی نے کہا وہ کیا؟ اللہ اس کے رسول کی محبت سچی ہے, باقی تو بس. تو نبی نے فرمایا المرء مع من احب, قیامت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم سچی محبت کرتے ہو. حضرت انس فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد جو سارے صحابہ کو خوشی ہوئی اور کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو ڈر لگا رہتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے اے نبی جی میں بہت زیادہ پریشان ہوں, بہت زیادہ غم میں ڈوبا ہوا ہوں. نبی نے پوچھا کیوں؟ کہ اے نبی جی ابھی تو زندگی چل رہی ہے, حیات ہے, دنیا کا مسئلہ ہے, یہاں تو ہم آپ کا دیدار کر رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کا خوبصورت چہرہ, چمکتا چہرہ, نورانی چہرہ ہمارے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے. ہم تو زندہ ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. کل قیامت ہوگی, موت آئے گی, دنیا سے جانا پڑے گا, سفر آگے ہوگا, تو پھر کیا بنے گا؟ آپ تو اعلی علیین میں جنت میں اونچے مقام پر ہوں گے, ہم تو کہیں جنت کے عام جگہ پر اگر داخل بھی ہوں گے تو عام جنت میں ہوں گے. اے نبی جی آپ تو بہت بڑی جنت میں ہوں گے, اگر وہاں آپ کو دیکھنا پڑ جائے, اگر آپ کا دیدار نہ ہوا تو پھر ہمیں سکون کیسے ملے؟ تو اس پر یہ آیت اللہ نے قرآن میں اتاری, سورہ نساء آیت نمبر 60 پر 9. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے گا, اللہ قیامت میں ان لوگوں کو ان کے ساتھ رکھے گا. سوال بھی کتنے عجیب کرتے تھے صحابہ اور کتنے خوبصورت ہوتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہی صحابی حضرت عبداللہ بن زید نے اللہ سے دعا کی اللہم اعمنی حتی لا ارا شیئا بعدہ, اے اللہ مجھے نابینا کر دے, میرے نبی کے بعد اور کسی دیکھنے کو میرا دل نہیں چاہتا. اب مجھے آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, نبی کے علاوہ میں اور کیا دیکھوں. یوں محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے, سبحان اللہ. اور نبی کی اطاعت اس قدر, حضرت زینب بنت جحش جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہیں, نبی نے فرمایا کہ میرے جو زید ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو لے کر پالا تھا, لے پالک بیٹے تھے. اپنی پھوپھی ذات بہن کے لیے رشتہ نبی نے پوچھا کہ میں اپنے بیٹے زید کے لیے زینب کا رشتہ پوچھتا ہوں. اور جب ان تک پیغام گیا
تو ظاہر سی بات ہے خاندان دیکھتے ہیں ہم لوگ نکاح میں. حضرت زید تو غلام تھے, نبی نے ان کو آزاد کیا ہے. حضرت زید تو کوئی ان کا خاندان کا پتہ نہیں, کوئی ان کا نسب کا پتہ نہیں, کوئی نسل کا پتہ نہیں, وہ تو یوں ہی آ گئے تھے نبی تک اور نبی کی خدمت میں رہ گئے تھے. اور وہاں زینب بنت جہش حضرت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان, اعلیٰ خاندان, خوبصورت عورت, خوبصورت خاتون. تو تھوڑا سا حضرت زینب بنت جہش کے گھر میں تذبذب پیدا ہوا کہ رشتہ مناسب رہتا ہے کہ نہیں کی. زید دیکھے تو ایک سیدھے سادے ان کا خاندان قبیلہ کیا بھی نہیں ہے, اور ہماری بیٹی دیکھے تو اعلیٰ خاندان سے. تو اتنے میں اللہ نے قرآن اتار دیا, ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ, کسی مومن کے مرد کے لیے, کسی مومن عورت کے لیے یہ اجازت ہی نہیں. کیا اجازت نہیں؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, جب اللہ اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں, کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے اجازت نہیں کہ وہ اس میں سوچ لے, اس میں غور و فکر کرے, سوچے بیچارے. نہیں, کوئی اجازت نہیں. نبی نے کہہ دیا رشتہ دو تو رشتہ دو, یہی اطاعت ہے. سبحان اللہ, کیا اطاعت تھی, کیا اطاعت تھی. اور محبت. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, راستے میں ایک بنو اسلم قبیلے سے گزر رہے تھے. تو بنو اسلم جب قبیلے سے گزرے تو دونوں دو جماعتیں بن گئی تھی, دو ٹیم بن کر تیر اندازی میں مقابلہ کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان کے قریب گئے, قبیلہ بنو اسلم کے قریب گئے اور کہا اپنے ساتھیوں سے, تم بھی تیر اندازی کرو کیونکہ یہ تمہارے آبا اور اجداد کا پسندیدہ عمل ہے. پھر نبی نے فرمایا ان کے شوق کو بڑھانے کے لیے, بھائی میں اس ٹیم کے ساتھ ہوں لہذا تم تیر اندازی کرو, میں بھی دیکھوں گا اور میں اس ٹیم کے ساتھ ہوں. نبی نے فرمایا. تو دوسری ٹیم والے خاموش کھڑے ہو گئے. نبی نے فرمایا کھیلو بھائی, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, تیر اندازی کرو. تو وہ ان کو ہمت نہ ہو. نبی نے فرمایا کھیلو, کیوں خاموش کھڑے ہو گئے؟ تو اپوزٹ ٹیم والوں نے کہا کہ اے نبی جی, آپ نے کہہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں, ہماری کیا مجال, جس کے ساتھ آپ ہوں ان کے اوپر ہم تیر برسائیں. کتنا ادب, کتنا احترام, کتنی محبت. آپ نے کہہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے اوپر تیر کیسے برسائیں؟ تو نبی نے فرمایا میں دونوں کے ساتھ ہوں لہذا کھیلو, مشق کرو. سچی محبت, دل سے محبت, حقیقی محبت تھی صحابہ کی. تو فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر نہ اللہ کی مانی نہ اللہ کے نبی کی مانی, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اللہ اس کے رسول کے انکار کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ, کہ بے شک اللہ نے چن لیا آدم, حضرت آدم علیہ السلام کو, ونوح, حضرت نوح علیہ السلام کو, وآل ابراہیم, اور حضرت ابراہیم اور ان کے آل کو, وآل عمران, اور آل عمران کو اللہ نے چن لیا, علی العالمین, ساری دنیا پر. ان اللہ اصطفیٰ, اصطفیٰ چننے کے لیے عربی میں زیادہ تر جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ 3 جملے استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے اختارا, اور ایک ہے اصطفیٰ, اور ایک ہے اجتبا. اور یہاں لفظ کیا ہے؟ اصطفیٰ. ان اللہ اصطفیٰ, کہ اللہ نے چن لیا حضرت آدم, نوح, آل ابراہیم اور آل عمران علیہم الصلاۃ والتسلیم کو. اصطفیٰ بھی قرآن میں ہے, یہیں پر ہے ان اللہ اصطفیٰ. اختار, واختار موسیٰ, ہم نے حضرت موسیٰ کو چن لیا. اور تیسری جگہ فرمایا ثم اجتباہ ربہ, کہ ہم نے آدم کو چن لیا. لفظ اجتبا, لفظ اختارا اور لفظ اصطفیٰ, یہ تینوں جملے پچھلے انبیاء اور رسولوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں. مگر قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے ان 3 لفظوں کو اس امت کے لیے استعمال فرمایا ہے.
جو الفاظ، جو جملے، جو سینٹنس پہلے رسولوں کے لیے استعمال ہوتے تھے، ان لفظوں کو اللہ نے اس امت کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ ثم اجتباہ ربہ، حضرت آدم کو ہم نے چن لیا۔ اس امت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ هو اجتباکم وما جعل علیکم، کہ ہم نے اس امت کو اے نبی جی تمہارے لیے چنا ہے۔ اور یہاں ان اللہ اصطفیٰ، لفظ اصطفیٰ حضرت آدم، نوح، آل ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے، یہی لفظ اللہ نے اس امت کے لیے استعمال فرمایا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، سورہ فاطر میں 22 بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے اس امت میں سے ہم نے مخصوص سینوں کو چنا ہے۔ جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے چنا گیا بچہ ہے، یاد رکھو۔ میرا بچہ حافظ، میرا بچہ حافظ، میرا، یہ جو ہم بولتے ہیں نا، یہ ہمیں نہیں بلکہ اللہ نے اوپر سے چنا ہے۔ جس کے سینے میں قرآن جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا بچہ ہے، وہ سینہ اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ کیونکہ قرآن میں خود اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے لیے بندوں کا انتخاب کیا ہے۔ تو جو سینٹنس، جو جملے پچھلے انبیاء اور رسولوں کے لیے استعمال ہوئے، اللہ نے اس امت کے لیے استعمال فرمائے۔ سبحان اللہ، اس امت کی کیا قیمت ہے، اس امت کی اللہ نے کیا قدر رکھی ہے۔ ایک پوائنٹ یہ۔ دوسرا نقطہ یہ سمجھیں، اجتباء جو اس امت کے لیے اللہ نے فرمایا، هو اجتباکم، اجتباء جو پچھلے انبیاء رسولوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ لفظی معنی اجتباء کا یہ معنی ہے کہ مثال کے طور پر کہ ساری دنیا کی اللہ نے حضرت آدم سے لے کر آخری روح تک ساری روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا، پھر اللہ نے تمام روحوں میں سے اس امت کے ایک ایک مرد عورت کی روح کو اللہ نے چنا ہے، سب میں سے۔ انہیں ہمارے نبی کی امت میں رہندے، انہیں ہمارے نبی کی امت میں رہندے، یہ روح رہندے مرد کی، یہ عورت کی روح رہندے کر کو پورے انسانیت میں سے اللہ نے اس امت کے ایک ایک بندہ اور ایک ایک بندی کی روح کو اللہ نے چنا ہے۔ جیسے مثال سمجھنے کے لیے، جیسے کوئی بھی چیز ہم خریدتی ہیں، ٹماٹر خریدتی ہیں، ٹماٹر کا ایک ڈھیر پڑیا ہے، مگر ہمیں اس میں سے لینا سو 1 kg نہیں تو 2 kg، تو ہمیں کیا کرتی ہیں؟ یہ ٹماٹر اٹھا رہی اور ایک اٹھائے، ذرا مار پڑ گیا اسے ہاتھ رکھ ڈالے، پھر دوسرا اٹھائے، انہیں پیلا ہے ابھی لال نہیں ہے تو واپس اسے بھی رکھ ڈالے، پھر کوسا اچھا ہے وہ، تو ہم نہ ہونا سو 1 کلو 2 کلو، ہمیں پورے ڈھیر میں سے کیا کر رہی؟ چن کو ہم نہ کوسا ہونا وہ اٹھا لے رہی۔ سیبا لینا، ہم نہ کوسے پسند وہ چن کو لے رہی۔ کپڑے کی دکان کو گئے، ہم نہ کوسا پسند وہ لے رہی ہمیں۔ تو ساری روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا عالم ارواح میں، پھر اس امت کے ایک ایک بندے کو اللہ نے چنا ہے۔ ہاں انہیں رہندے، ہاں یہ بندہ، آہا یہ بندی رہندے، یہ رہندے، یہ رہندے، یہ رہندے۔ اللہ اسی کو فرما رہے ہیں، هو اجتباکم، اے نبی جی ہم نے جو تمہیں امت دی ہے وہ چن کر دی ہے۔ ہر ایک مرد عورت میں اس امت کے کوالٹی ہیں، خوبیاں ہیں۔ اللہ نبی نے فرمایا الناس کالمعادن، کہ میری امت کے لوگوں میں اللہ نے صلاحیتوں کے خزانے رکھے ہیں، صلاحیتوں کے خزانے ہی، مگر مسئلہ یہ ہے اگر یہ خزانے دین پر استعمال ہوئے تو پھر انہیں دین میں، دنیا میں چمکتا، آخرت میں چمکتا ہے۔ اگر یہ صلاحیتیں دنیا میں استعمال ہوں گی تو پھر وہ دنیا کے میدان میں چمکے گا۔ صلاحیت کیسا استعمال کرتی ہیں وہ اصل ہے سو، باقی ہر ایک کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے اس امت کے اندر۔ اس امت کے اندر اللہ نے کسی کو کمزور نہیں پیدا کیا صلاحیت کے اعتبار سے۔ جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے، لنگڑا ہو سکتا ہے، للا ہو سکتا ہے، اندھا ہو سکتا ہے، مگر صلاحیت میں کوئی کمزور نہیں ہو سکتا۔ کسی نے صلاحیت کا استعمال نہیں کیا، وہ بھیک مانگتے پھر رہا ہے۔ بھیک مانگنے والا بیکار نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ امت بہت قیمتی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو چنا ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ جب نجران کا عیسائیوں کا 60 افراد کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا تو انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ ہم جب
حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے کو جب ہم مان رہے ہیں تو کسی اور کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کا دعویٰ تھا. کیا سمجھتے تھے انہوں؟ جب ہمیں اللہ کے بیٹے کچھ مان لے رہی تو پھر اور ہمیں دوسرے نبی کو ماننے کی کیا ضرورت؟ تب یہ آیت اللہ نے اتاری. اس کا جواب یہاں پر اللہ نے دیا. کیا دیا؟ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں. حضرت عیسیٰ کے تو چار والد ہیں. سلسلے کے اعتبار سے کتنے والد ہیں؟ چار. سب سے پہلے والد حضرت عیسیٰ کے حضرت آدم ہیں، جیسا کہ سارے انسانوں کے والد ہیں. آدم و نوح. دوسرے والد حضرت نوح ہیں، جیسے سب کے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. ذرا فین چل. حضرت نوح علیہ السلام کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی. کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو سارے ہی ختم ہو گئے تھے. جو کشتی میں تھے اللہ نے ان کو بچا لیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو سیکنڈ آدم کہا جاتا ہے. تو پھر حضرت آدم کے بچوں سے نسل پوری دنیا میں پھر پھیلی ہے. تو حضرت نوح کے بھی کیا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ بیٹے ہوئے، جیسے سب ہیں. تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے. تو حضرت ابراہیم بھی کیا ہوئے؟ والد ہوئے. کیونکہ حضرت ابراہیم سے دو سلسلے، ایک بنی اسرائیل ایک بنو اسماعیل چلے. تو بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ ہیں، تو حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہوئے؟ حضرت ابراہیم کے ہوئے. پھر اللہ نے فرمایا جب یہ تینوں سلسلے آ گئے تو آخر میں حضرت مریم کی جو والد ہیں، حضرت مریم کے کون والد؟ حضرت عمران بن ماسان، آل عمران، یہی سورت کا نام ہے آل عمران. تو حضرت مریم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ عمران. تو اللہ نے فرمایا کہ عمران کے بھی حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں. صرف آخری میں باپ نہیں ہے، باقی تو سلسلہ تو وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کے اعتبار سے کتنے باپ ہیں؟ 4. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت عمران بن ماسان جو حضرت مریم کے والد محترم ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، جبکہ حضرت عیسیٰ تو چار والد سے آئے ہیں جیسے دوسرے انسان ہیں. اور ان چاروں کو اللہ نے چن لیا. یہ 4 میں سب آگے، سارے انبیاء آگے. اب تمہیں یہ نہیں بول سکتے اس میں ان کا نام نہیں ہے، اس میں فلاں نبی کا نام نہیں ہے، فلاں رسول کا نام نہیں ہے، نہیں بول سکتے. آدم بول رہے تو سارے انسان آگے. حضرت نوح بولے تو پھر ساری نسل ان کی آگی. حضرت ابراہیم بولے تو بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل سب آگے. جب سارے ہی انبیاء، سارے ہی رسول ان 4 ناموں میں آ گئے تو پھر دوسرا نام ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات مختصر مگر مجمل اور معنی دار ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو اور آل عمران کو، ان سب کو ہم نے چن لیا. علی العالمین، کس پر؟ ساری دنیا پر، ساری کائنات پر. ذریۃ بعضها من بعض، اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو تمام جہان پر، بعض ان میں بعض کی اولاد میں ہم نے فضیلت دی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. تو یہ آج کی آیتوں کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو پہلی آیت اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی ہر ایک کی کامیابی ہے، چاہے وہ وقت کا بڑا بزرگ ہو یا ایک سادہ سیدھا مسلمان ہو، سب کی کامیابی نبی کے نقش قدم پر چلنے میں ہے. دوسری آیت حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران، یہ سب کے سب حضرت عیسیٰ کے روحانی والد ہیں. تو وہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے کیسے ہوئے؟ کتنا بڑا جواب ہے اور کتنا خوبصورت جواب ہے. اور پھر فرمایا کہ ان کی نسل کو، یعنی بنی اسرائیل میں سے بہت سارے جو انبیاء اور رسول آئے، وہ اللہ نے ان کے بعضوں کو بعض میں فضیلت دی. وہ اللہ کی طرف سے طے ہے، اللہ کا انتخاب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.